بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو، اردو کی ایک مثال ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہیں ٹھگ بھوک نہیں مر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی ٹھگ یا فراڈی کے ہاتھ میں آ کر اپنی جمع پونجی یا دولت ضائع کروا دیتے ہیں۔ لیکن آج کے اس ڈیجیٹل زمانے کے لحاظ سے اگر ہم اس کہاوت کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، یعنی اپنی طرف سے اس میں کچھ موڈیفیکیشن کر لیں اور اس میں ہم لالچی کے ساتھ سادہ لو یا پھر مجبور لوگوں کا لفظ بھی استعمال کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آج کے زمانے کے اندر اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر بھی یہ جو ٹھگ ہیں یہ مختلف طریقوں سے ہمیں لوٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ یہ کبھی ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے میسج بھیجتے ہیں، کبھی یہ کوئی بینک کا جعلی نمائندہ بنتے ہیں جیتو پاکستان کا، کبھی کسی لاٹری کا لالچ دے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہمیں بھیجتے رہتے ہیں اور سادہ لوگوں کو لوٹنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلے کوشش یا اٹیمپٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو زمانے کے اندر، ملک کے اندر یا دنیا کے اندر کوئی بڑا کام ہو رہا ہے، کوئی ایونٹ، کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے، کوئی ٹرینڈنگ میں چیز ہے، مشہور ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے، تو یہ اس کا نام بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اسرائیل اور جو حماس کے درمیان جنگ جاری ہے غزہ میں، اس کے اندر بہت زیادہ دنیا میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور دنیا کا کم و بیش ہر آدمی جو ہے اس نام سے اب واقف ہو چکا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بدبخت لوگ ہیں، یہ پاکستان کے اندر بھی یہ فراڈیے جو ہیں اس جنگ کا اور مسلمانوں کا، غزہ کے مسلمانوں کا، وہاں کے یتیم بچوں کا نام استعمال کر کے جو ہے لوگوں کو لوٹنے کی یا ان کو چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر یا اس ولاگ کے اندر میں آپ کو اسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے اور یہ لوگوں کو، یہ سادہ لوگوں کو خاص طور پر کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں۔ تو جناب ان کا طریقہ واردات کچھ یوں ہے کہ یہ سب سے پہلے ایک موبائل کے اوپر آپ کو میسج بھیجتے ہیں۔ یہ صرف ٹارگیٹڈ آپ کے لیے نہیں ہوتا، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت سے سینکڑوں ہزاروں میسج جو ہیں مختلف لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر ہر وقت یہ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ بیسیکلی اس میسج کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جناب اسرائیل نے جو غزہ کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، وہاں ان کے بچے یتیم اور لاوارث ہو چکے ہیں، تو ہماری ایک تنظیم ہے جس کو ایک مفتی اعظم صاحب چلا رہے ہیں، تو اس تنظیم کے پاس جو ہے 3000 فلسطینی بچے جو ہیں وہ آ چکے ہیں جن کی عمریں 1 سال سے کم ہیں، اور اگر آپ ان بچوں کو لینا چاہتے ہیں، آپ بے اولاد ہیں یا ویسے بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے ان بچوں کو پالنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کو ایک بچہ دے دیں گے، آپ اس کو پال سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص بے اولاد ہوتا ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، شادی شدہ جوڑوں کے پاس، تو اولاد کی نعمت سے یا اہمیت سے وہ لوگ واقف ہوتے ہیں۔ تو کوئی سادہ لو آدمی اگر ان کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے، جو میسج کے آخر میں انہوں نے الگ سے ایک جو ہے موبائل نمبر دیا ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جسے آپ کو میسج آتا ہے، وہ نہیں بلکہ ایک دوسرا موبائل نمبر دیا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو رابطہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو وہاں جو کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس 3000 بچے ہیں، آپ ان کو لے لیں، آپ ان کو پال لیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور ان بچوں کو جو ہے سہارا مل جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی انٹرسٹ شو کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مجھے یہ بچہ چاہیے، مجھے 1 چاہیے یا 2 چاہیے، یا میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، تو ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب ایک آدمی جو ہے، ایک شکار جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، آپ ہماری تنظیم کے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کو ایک رجسٹریشن فارم دے رہے ہیں، اس کی فیس 2000 ہے، پھر آپ کو ایک نمبر دیتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر آپ جائز کیش یا ایزی پیسے کے ذریعے ہمیں رقم بھیج دیں، تو وہ فارم آپ کو مل جائے گا، آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ وہ جو نمبر آپ کے پاس آتا ہے، جب آپ اس کے اوپر ایزی پیسہ کے ذریعے یا جائز کیش کے ذریعے کوئی رقم بھیج دیتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ استعمال کرتے ہوئے کہیں سے بھی ان کو مطلب آپ رقم پہنچا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جناب ہمیں جو ہے اسکرین شاٹ بھیج دیں، اور پھر جب وہ آپ اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ جناب اب جو ہے پہلا کام یا پہلا سٹیپ جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ واٹس ایپ کے اوپر آپ کو ایک جعلی قسم کا فارم بھیجتے ہیں۔ بیسیکلی یہ فارم جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں انہیں اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی مالی پوزیشن کو جو ہے نا جج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کیا ان کا جو ہے شکار بن بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو فارم آپ کو بھیجا جاتا ہے اس میں وہ آپ کا نام پوچھتے ہیں، آپ کا ٹیلی فون، شناختی کارڈ، آپ کا پتہ، آپ کی عمر وغیرہ، آپ کس قسم کی جاب کرتے ہیں، آپ کا کون سا کاروبار ہے، آپ کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، سالانہ آمدن کتنی ہے، یہ سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ سے لیتے ہیں۔ جب یہ فارم آپ فل کر کے ان کو ڈیٹا یہ بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کی مالی پوزیشن کتنی ہے، کیا آپ ان کا شکار بن بھی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد آپ کو کچھ مزید جو ہے نا پیسوں کی آپ سے ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے۔ جب یہ فارم آپ ان کو بھیج دیتے ہیں، یعنی بقول ان کے کہ آپ نے فارم سبمٹ کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ 1 یا 2 دن کے اندر وہ اس فارم کو جو ہے نا تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کی مالی پوزیشن کیا ہے۔
اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا ایک اور نمبر سے رابطہ کیا جاتا ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ جناب جو مفتی اعظم صاحب انہوں نے بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے, انہوں نے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور آپ کو بچہ جو ہے دے دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اگلی ڈیمانڈ آپ کو دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں 5 لاکھ روپے 10 15 یا 20 جو آپ نے ان کو معلومات دی ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے جو ہے نا وہ آپ کو دینے پڑیں گے کہ اس بچے کے بھی اخراجات ہیں, اس کو وہاں سے ہم لے کر آئے ہیں, پھر ہم نے وہاں غذا کے لیے ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے, لوگوں کو خوراک دینی ہے, کپڑوں کی ضرورت ہے, ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, ان کی کنسٹرکشن وغیرہ کروانی ہے. بیسیکلی وہ مختلف حربے یا بہانے ہیلے استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ سے رقم لینے کے لیے. اور وہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے 5 لاکھ لینا ہے, 7 لاکھ 10 لاکھ 12 15 جتنا آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ آپ سے لینے کے لیے بات آپ کے ساتھ جو ہے نا ایگریمنٹ شروع کر دیتے ہیں, بات چیت شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کے درمیان بات طے ہو جاتی ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, تو پھر وہ آپ کو کوئی ایک بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں, اس کا نمبر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ رقم اس بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیں. وہ آپ سے کبھی بھی فزیکل ملنے کی بات نہیں کرتے کہ آپ فلان جگہ پر آ جائیں یا مفتی صاحب سے مل لیں, ہماری تنظیم کا دفتر کو وزٹ کر لیں, اس طرح کی کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں کرتے, بلکہ وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹلی آپ ہمیں اس بینک اکاؤنٹ کے اندر رقم بھیج دیں تو بچہ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. جب آپ نے اگر خدا نخواستہ ان کو رقم بھیج دی ہے, فرض کر لیں آپ نے خدا نخواستہ ان کو رقم بھیج بھی دی ہے, تو اس کے بعد جب آپ کو وقت دیا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 6 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ مزید رابطہ کیا جائے گا اور آپ کو اگلا لاہ عمل یعنی نیکسٹ سٹیپ بتایا جائے گا, تو وہ اگلے جو 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے بعد جب آپ وہ نمبر یا وہ اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کال کرنے کی یا رابطہ کرنے کی, تو آپ کو تمام چیزیں وہاں پر بند ملتی ہیں. صرف یہ نمبر ہی بند نہیں ہوتے بلکہ جس بینک کے اندر یا جس اکاؤنٹ کے اندر آپ نے پیسے بھیجے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بند ملتا ہے. پھر اس کے بعد آپ پریشان ہو کر اگر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں یا کسی اور سرکاری ادارے میں ان کے خلاف آپ کسی قسم کی کوئی درخواست جمع کراتے ہیں تو ان کا کوئی بھی بایو ڈیٹا جو ہے نا آپ کو نہیں ملتا, یہ ٹریس نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سم نمبر ہوتے ہیں, یہ بینک اکاؤنٹ, یہ سارے جعلی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ بیٹھ کر جو ہے مختلف ایکسچینج کے ذریعے جو ہے نا آپ کو دبئی کے نمبروں سے, کبھی امریکہ کے نمبروں سے فراڈ کرنے کے لیے مختلف قسم کی کالیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی طریقے سے کالز ہوتی ہیں. یہ نمبر بھی عارضی طور پر جو ہے نا جنریٹ کیے جاتے ہیں آن لائن, اور وہ اس مقصد کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی سہارا لیتے ہیں. مختلف قسم کے ورچوئل بینک اکاؤنٹس, ورچوئل موبائل نمبر, واٹس ایپ نمبر وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور آپ سے ان جعلی چیزوں کے ذریعے, ان جعلی ناموں کے ذریعے, فراڈ کے ذریعے سے آپ کی اصل رقم یا پیسہ لے کر یہ لوگ رفو چکر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو نہ تو وہ رقم واپس ملتی ہے نہ ہی وہ بچہ جس کے لیے آپ نے یہ رقم دی ہوتی ہے. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا نہ کوئی مفتی اعظم صاحب موجود ہیں, نہ کوئی ایسی تنظیم موجود ہے, نہ کوئی 3000 فلسطینی بچہ موجود ہے. یہ مکمل فراڈ ہے, یہ جال سازی ہے, یہ فراڈی لوگ ہیں. اگر آپ کو خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی میسج آ چکا ہے یا شاید آ بھی جائے تو آپ نے بچنا ہے. ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرنا, کوئی جواب نہیں دینا. بے شک آپ کے پاس اولاد موجود ہے یا نہیں, لیکن آپ نے ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرنا. یہ مکمل طور پر فراڈ ہے, جھوٹ ہے. یہ آپ کے پیسے لے کر بھاگ جائیں گے اور آپ کی جو جمع پونجی ہے وہ ضائع ہو جائے گی. امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے گلی محلے میں, اپنے جاننے والوں میں, اپنے گروپس کے اندر شیئر کر دیں تاکہ اس فراڈ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے.